حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غدیر خم کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی واضح فضیلت کا بیان ہے۔ لیکن حضور والا کچھ خارجی اور بد مذہب لوگ جو ہیں، جب آپ حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھائی مولا کی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ مشکل کشا کہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ بھائی مشکل کشا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حضرت علی کو مولا نہ کہو، حضرت علی کو مشکل کشا نہ کہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں حضور والا، بندہ حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہہ کر عین قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے، عین قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے، اور آپ اسے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ سورۃ تحریم میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، جبریل، نیک صالحین، مومنین، یہ سب ان کے مددگار ہیں۔ تو مولا کا معنی کیا صرف یہ ہے کہ مولا کا معنی پرورش کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی مولا کا معنی تو پرورش کرنا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ پرورش کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ پرورش کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پرورش کرنے والا ہے۔ لیکن آپ مجھے صرف اتنا جواب دیں کہ مولا کا معنی عربی کے اندر اتنی وسیع زبان عربی ہے، اور آپ عربی دان ہیں، عربی جاننے والے، فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والے، تو اتنے اگر سمجھدار ہیں تو مجھے بیان فرمائیں کیا عربی میں مولا کا معنی صرف یہی بیان کیا گیا ہے؟ علماء مفسرین نے کیا اس کو بیان کیا ہے کہ مولا کا معنی صرف پرورش کرنے والا ہے؟ تو مجھے بیان فرمائے پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پرورش کرنے والا ہے، جبریل بھی پرورش کرنے والے ہیں، نیک صالحین مومنین بھی پرورش کرنے والے ہیں آپ کے قول کے مطابق۔ پھر آیت کا مطلب تو یہ نکلنا ہے۔ لیکن قربان الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیضاوی سے دیکھی، تفسیر جلالین دیکھی، تفسیر ابو سعود دیکھی، اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر دیکھی، اس کے علاوہ تفسیر کبیر دیکھی، تفسیر قرطبی دیکھی، دیگر تفاسیر جب دیکھی، تو الحمدللہ تمام مفسرین نے مولا کا معنی جب آگے بیان کیا ہے تو اس کا معنی بیان کیا ہے مددگار، مددگار۔ اور آیت کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، نیک صالحین مومنین مددگار ہیں۔ تو مجھے بیان فرمائے کہ جب اللہ قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے جبریل بھی مدد کرتے ہیں، نیک صالحین مومنین بھی مدد کرتے ہیں، تو ان نیک صالحین مومنین کے اندر کیا حضرت علی المرتضیٰ کا نام نہیں آتا آپ کے نزدیک؟ معاذ اللہ، کیونکہ ہمارے نزدیک تو آتا ہے۔ نیک صالحین مومنین کی سرداریت میں حضرت علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ تو ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، آپ تو سب سے بڑے پیر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جنہوں نے پیروں کو پیر بنایا ہے، جنہوں نے ولایت کو تقسیم کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو حضرت علی جب نیک صالحین مومنین ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، تو مطلب ان کو مولا کہنا، یہ قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کرنا ہے۔ اب آ جائیں حدیث مبارکہ، میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو کیا اس میں میرے آقا کا مطلب یہ تھا کہ جس کا پرورش کرنے والا میں، اس کا پرورش کرنے والا علی ہے؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا دوست میں، اس کا دوست علی، جس کا مددگار میں، اس کا مددگار علی۔ علماء کرام علیہم الرضوان نے یہ واضح طور پر اس حدیث مبارکہ کو بیان فرما دیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھ رہے ہیں قال ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث مبارکہ ہے، کہ جس میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو میرا عزیز دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، عربی کی وسعت بڑی ہے، ایک معنی کے کئی ایک معنی آتے ہیں، ایک لفظ کے کئی ایک معنی آتے ہیں۔ تو مولا حضرت علی المرتضیٰ کو اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حضرت علی مددگار ہے۔ اب یہاں آپ کہیں بھائی مدد کرتا تو اللہ کی ذات ہے، تو ہر معاملے میں پھر اللہ کی ذات مدد کرتی ہے۔ حضور والا آپ مجھے بیان فرمائے، آپ حضرت علی کو مولا نہیں کہتے، مشکل کشا نہیں کہتے، لیکن آپ لوگوں سے زیادہ کہ اپنے مدارس کے لیے چندہ مانگتے ہیں، حضور مدد کر دیجئے، غریب طلباء کے لیے مدد کر دیجئے، تعام کے لیے مدد کر دیجئے، ہمارا دارالعلوم بن رہا ہے اس کے لیے مدد کر دیجئے، مدد کر دیجئے، اللہ سے مانگیے آپ جا کے۔ آپ لوگوں کو مددگار سمجھ رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں حضور والا؟ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے مدد کا وسیلہ ان لوگوں کو بنا دیا ہے، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کا جواب یہ ہوتا ہے، تو ہمارا جواب بھی پھر یہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، محمد رسول اللہ اللہ کی عطا سے مددگار ہیں۔ تو آج حدیث بالکل کلیئر ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عطا سے جس کا مولا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی اللہ کی عطا سے اس کے مولا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یعنی مددگار ہیں، دوست ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ حدیث میں آپ دیکھیں کہ ہمارا مطلب واضح نہیں ہو رہا،
تو اس حدیث کو آپ یا تو لوگوں سے چھپا دیتے ہیں یا پھر ایک معنی لے لیتے ہیں، باقی تمام معنی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اب عام بندہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا، اسے کیا پتا کہ مولا کے کتنے معنی آتے ہیں؟ لیکن آپ تو دیانت داری سے کام لیں نا، آپ تو امانت داری سے کام لیں۔ آپ کیوں خیانت کرتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر؟ احادیث کے الفاظ کے اندر کیوں خیانت کرتے ہیں؟ آپ واضح کریں اپنی قوم کو کہ یہاں پر مولا سے مراد مددگار ہے، اور اگر ہم اہل سنت و جماعت مولا کہتے ہیں تو یہ شرک نہیں کر رہے، یہ غلط نہیں کر رہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مولا اللہ ہی کی ذات ہے، حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، بالذات مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ کی عطا سے ابو بکر صدیق بھی مولا ہیں، حضرت عمر فاروق بھی مولا ہیں، حضرت عثمان غنی بھی مولا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی مولا ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، سب کے سب دوست ہیں، اللہ کے بھی دوست ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی دوست ہیں۔ اور یہی بات مشکل کشا کے لیے ہے، یہ سیم بات جو میں نے ابھی کی ہے، یہی بات مشکل کشا کے لیے ہے۔ مشکل کشا اللہ ہی کی ذات ہے، بالذات ہی اللہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، لیکن اللہ نے مشکلوں کو دور کرنے کا وسیلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا ہے۔ اور میں وہ حدیث مبارکہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے بالکل واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، جس مشکل کا حل علی کے پاس نہ ہو ایسے مشکل سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جس مسئلے کا حل علی کے پاس نہ ہو ایسے مسئلے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کیسے مشکل کشا ہیں کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے تو بھی علی المرتضیٰ مشکل کشا ہیں، کوئی دیگر کوئی خلافتی امور کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مشکل کشا علی المرتضیٰ ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے، خلیفہ ثانی نے سکھایا ہے۔ ان کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ جس مشکل کا حل علی کے پاس نہ ہو ایسی مشکلوں سے تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، جن شرعی مسئلوں کا حل علی کے پاس نہ ہو ایسے مسئلوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو مسئلوں کے حل کرنے والے کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، مشکل مسئلے کو حل کرنے والے، مشکل معاملات کے حل کرنے والے کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرنے والے کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، بیواؤں کی، بے سہاروں کی مدد کرنے والے کو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ تو بیان کریں نا، ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیاتی میں مشکل کشا رہے، تو آج مشکل کشا کیسے نہیں ہوں گے؟ آج بھی مشکل کشا ہیں اور قیامت تک مشکل کشا رہیں گے۔ بات فقط اتنی ہے کہ جن کو حدیث مبارکہ سے واقعی محبت ہوتی ہے نا، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث پڑھ کے خود گمراہ نہیں ہوتے، نہ ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو عقل کے ناخن لیں، حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی عطا سے مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہی سب کی مدد کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے علاوہ بالذات کوئی بھی اور ذات نہیں ہے کہ جو مدد کرے، بلکہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ اپنی عطا سے اگر کسی کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرما دے تو اس میں ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں پھر ہم اعتراض نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو مدد کرنے کا وسیلہ بنایا ہے اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے راستے پر